بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں محمد امین۔ یہ فل بک 10th کلاس کا اردو کا پیپر ہے، تو جب میں اس کو چیک کر رہا تھا سوچا کہ پیپر ہونے والے ہیں تو بچوں کو ایک فارمیٹنگ کے اعتبار سے جو ہے وہ سب کا فائدہ ہو جائے۔ تو ببل شیٹ جو ہے وہ دیکھیں، آپ کو بورڈ میں جو ملے گی اس کا بھی عکس جو ہے وہ آپ لوگوں کو شیئر کر دیں گے، لیکن اس پہ جو پریکٹس کروائی جاتی ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں کہ ایم سی کیوز کا پیپر الگ تھا، اور اس کے مطابق جو ہے مثلاً اس کا پیپر تھا جی کوڈ ڈیفرنٹ تھا، اور جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 3027، اور یہ 4 قسم کے پیپر تھے۔ ہر طالب علم کے پاس مختلف پیپر تھا۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے کوڈ چیک کیا 3027، اس کے بعد جو ہے ایم سی کیوز اس کے مطابق جو ہے وہ سارے کے سارے یہ ٹھیک ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ اب آگے شروع ہوتی ہے۔ ایم سی کیوز تو ہو گئے، سب سے پہلے جو ہے وہ انشائیہ پیپر اگر شروع ہو رہا ہے تو انشائیہ پیپر میں سوال نمبر جو ہے وہ لازمی لکھنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر جو ہے وہ وہی لکھنا ہوتا ہے جو کہ کویشچن پیپر کے اوپر ہوتا ہے۔ مثلاً یہ سوال نمبر 4 تھا، یہ مختصر سوالات کے جوابات دینے، آپ نے دیکھنا ہے اس کی فارمیٹنگ، اور جز نمبر ضرور لکھنا ہے، اور پورا سوال لکھنے کی بجائے جو ہے اگر صرف ہیڈنگ بھی لکھ دی جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ جی، یہ اس میں جو ہے وہ محمد عدن بھی آپ کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے اگر ہم ورک الٹاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ چونکہ ببل شیٹ بھرنے کے بعد بیک سائڈ نظر آ رہی تھی تو بہت ہی اچھا اقدام کیا ہے اس بچی نے، اس کو یہاں پہ خط کھینچ دیا اور اس کو یوز نہیں کیا۔ چونکہ بورڈ کے پیپر میں بھی آپ کو جب ایک شیٹ ملنی ہے تو اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ آپ نے چیزیں لکھنی ہے، اور دوسری سائڈ کے اوپر اگر وہ عکس نظر آ رہا ہے تو آپ پیپر جو ہے وہ یہاں سے شروع کریں گے۔ تو اس لیے آپ یہ بھی بتاتا چلیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 24 پیجز جو ہے وہ آپ کو ملنے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ تو چونکہ 10th کلاس میں جو ہے وہ سوال ایک ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ مضمون لکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ اب دیکھیں جی، جلدی میں آپ کو بتا دوں، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، تو اس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میں نے چیک کر دی ہے، اور یہ بالکل واضح طور پر پیپر بول رہا ہے کہ میں نے لکھا ہے اور مجھے نمبر ملے۔ تو اس طرح کا پیپر کریں کہ جس میں یہ دیکھا آپ نے کہ اس نے وہ جو خاص الفاظ تھے اس کو اس نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے، اور ہیڈنگ ایک پیج کے اوپر 3 سے زیادہ شارٹ آنسر کویشچن نہیں ہے، ساتھ ہی سوال نمبر یہ وہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں نا جس میں سے نمبر جو ہے وہ ملنے ہیں، اور جیسے شارٹ آنسر کویشچن ہو گئے، تفہیم عبارت والا سوال نمبر 7 ہے، تو یہ دیکھیں جز نمبر بھی لکھنا ہے، ہیڈنگ بھی لکھنی ہے، اور یہ سارے 5 کے 5 جو ہے وہ سوالوں کے جواب۔ سوال نمبر 3 نثر پاروں کی تشریح، یہ ہے جی طریقہ۔ اگر آپ بے جز پہلے کر رہے ہیں تو آپ بے لکھیں، نثر پارہ ہیڈنگ دیں، پہلے 3-4 لفظ شروع کے جو ہے وہ لکھیں، پھر خالی جگہ جو ہے وہ دیں، اور 3-4 لفظ آخر کی، ایک ہی لائن اس میں استعمال کرنی ہے۔ حوالہ متن دیا، سبق و عنوان، مصنف کا نام، خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ تو اس سائڈ پہ آپ نے لکھنا ہے الفاظ اور معنی، معنی نہیں لکھنا، چونکہ لفظ ہو تو معنی بنتا ہے۔ تو الفاظ معنی، اگر آپ کو ایک سے بعض اوقات یہ دیکھیں مہارت کا ہنر بھی لکھا ہے اور سلیش لگا کر تجربہ ہونا بھی لکھا ہے، تو اگر آپ کو 2 بنتے ہیں، اور زیادہ تر چونکہ عبارت کے اعتبار سے الفاظ معنی چیک ہوتے ہیں تو اس نے دونوں جو ہے وہ لکھ دی ہیں۔ تو اس کا آدھا نمبر ہوتا ہے، آدھا نمبر اس کا، آدھا نمبر اس کا، پھر آدھا اس کا، آدھا اس کا، اور یہ تشریح کے 2 نمبر ہے۔ تشریح مجھے بھرپور جو ہے وہ لکھ کر دے دی ہے تو میں اس میں سے مجبور ہو گیا، میں نے نمبر نہیں کاٹا۔ اللہ کرے کہ آگے بھی بورڈ میں اس کے ساتھ ایسا ہی ہو۔ تو اسی طرح الف ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ اس کو پہلے کر دیتی تو زیادہ بہتر تھا، خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ سوال نمبر وہی ہے،
تو نثر پارہ پھر سے ہیڈنگ اور پہلے 2-3 لفظ شروع کیا اور آگے بالکل سیم ویسے ہی ہے جناب. تو یہ دیکھیں بھرپور تشریح آپ کو آدھا نمبر ہوتا ہے، آدھا نمبر اس کا، آدھا نمبر اس کا، پھر آدھا اس کا، آدھا اس کا، اور یہ تشریح کے 2 نمبر ہے. تشریح مجھے بھرپور جو ہے وہ لکھ کر دے دیا تو میں اس میں سے مجبور ہو گیا، میں نے نمبر نہیں کاٹا. اللہ کرے کہ آگے بھی بورڈ میں اس کے ساتھ ایسا ہی ہو. تو اسی طرح الف ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ اس کو پہلے کر دیتی تو زیادہ بہتر تھا. خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ سوال نمبر وہی ہے. تو نثر پارہ پھر سے ہیڈنگ اور پہلے 2-3 لفظ شروع کیا اور آگے بالکل سیم ویسے ہی ہے جناب. تو یہ دیکھیں بھرپور تشریح آپ کو نظر آ رہی ہے. سوال نمبر 5، چغل خور کا خلاصہ، مصنف کا نام بتایا، خلاصہ اور خاص چیزیں تھوڑی سی شروع میں اس نے بتا دی ہیں، شفیع عقیل کون تھے، اور ساتھ ہی یہاں سے خلاصہ شروع ہوا. جہاں پر تھوڑی سی غلطی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. خلاصے کے اندر جو ہے وہ بیانیہ انداز اپنانا چاہیے، خود سے آپ نے لکھنا ہے، کسی کے کہے ہوئے ڈائلاگ کو آپ نے مینشن نہیں کرنا. تو یہاں پر مجھے جو ہے وہ موقع مل گیا، میں نے 1 نمبر کاٹ دیا. ایک چیز اور آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اس کا ہر سوال جو ہے ایک نئے صفحے سے شروع ہو رہا ہے. اشعار کی تشریح اور شعر بھی لکھنا ہے، یہ یہاں سے خاص طور پر اشعار کی تشریح، حصہ نظم، چونکہ اسی سوال کے 2 حصے ہوتے ہیں. شعر ضرور لکھیں، نمبر کون سا ہے، شعر بھی لکھیں، حوالہ شعر دیں، شاعر کا نام اور نظم کا عنوان، یہ خاص طور پر یاد رکھیں. نظم کا عنوان اور مفہوم لکھا. تشریح جو ہے وہ شروع ہی، خاص پوائنٹ دیکھیں. احسان دانش، جس سے ایگزامینر جو ہے متاثر ہو سکتا ہے. احسان دانش ایک مزدور شاعر بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھرپور تشریح ہے، اور اس میں سے میں نمبر نہیں کاٹوں گا. جی یہاں پر دیکھیں میں نے وہ سارا چیک کر دیا، ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اور اللہ کرے کہ بورڈ میں بھی ایسے ہی پیپر یہ کر کے آئے اور پورے نمبر آئیں. تو حصہ غزل شروع ہوا تو ساتھ ہی شعر نمبر بھی آپ نے دینا، چونکہ اس میں چوائس ہوتی ہے پیپر کے مطابق جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. یہ خاص چیز دیکھیں جی، حسرت موہانی کا شمار اعلیٰ غزل گو شعراء میں ہوتا ہے، اور انہیں رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسے پوائنٹس شروع میں اس نے دے دیے جس سے جو ہے وہ پڑھنے والا، چیک کرنے والا جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ اس بچی کے پاس نالج بھی ہے، کنسیپٹ بھی ہے. چونکہ اس دفعہ جو پیپر آنا ہے اس میں نالج جو ہے وہ 30% چیک ہونا ہے، اور 50% آپ کا کنسیپچول چیک ہونا ہے. تو یہاں پر اس نے جو چوز کیا آخر میں وہ سوال نمبر 6 تھا، اور وہ ہے مضمون نویسی. 3 مضمون تھے، اس میں سے قائد اعظم چوز کیا ہے. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے اس نے آؤٹ لائن دی ہے خاکہ، 10 پوائنٹ، 3 4 5 لائنوں سے زیادہ یہ یوز نہیں کرنا. اکثر بچے دیکھیں کہ یہ اتنا لمبا چوڑا یہاں پر جو ہے وہ خاکہ بنا دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے. صرف 4-5 لائنوں سے زیادہ نہیں استعمال کرنا، چونکہ میں شروع میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو 24 پیج ملنے ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے. تو دیکھیں ابتدا میں ہی جو ہے وہ انٹرو دیا گیا ہے اور محمد علی جناح کے بارے میں. تو اس کے بعد ہر پیج کے اوپر ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، کوئی ایسی چیز کہ جو اٹریکشن دے رہی ہے. شعر آ رہا ہے، کوئی قول آ رہا ہے، اور یہاں تک جو ہے، اور یہاں پہ کنکلیوڈ ہوا. تو یہ تھا جی اردو کا پیپر. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی. کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. محمد امین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.